بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ فرقان کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 30، اللہ اپنے اس کلام میں اپنے نبی کے فرمان کو نقل کر رہا ہے۔ وہ بندہ کس کمال کا ہوگا جس کے الفاظ کو آیت بنا دیا جائے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بولتے ہی نہیں ہیں مگر جب بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آیت پڑھی اور ہم نے پڑھا کہ یہ قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ یہ بولے تو قرآن بن جائے، یہ کہیں تو اللہ اسے قرآن بنا دے۔ تو میں تو اس طرح کی بحث کو جب ترتیب دوں گا وہ فہرست بیان کروں کہ جو نبی نے کہا اور آیت بن گئی، نبی نے فرمایا تو آیت بن گئی، جب اس کی فہرست مرتب کریں اور یہ دیکھیں کہ جو نبی نے کہا وہ آیت کہا، جو آیت نے کہا وہ نبی کا کہا ہوا کہا، تو جب اس بحث کو ہم
ذرا سجا کر پیش کریں گے تو میں اس نتیجے پر پہنچوں گا کہ قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزوں، کچھ لفظ اتنے مقدس اور اتنے محترم ہیں کہ جن کی تشریح و تفسیر ضروری ہے، مگر کچھ نااہلوں نے ان لفظوں کو اتنا استعمال کیا کہ وہ لفظ بدنام ہو گئے۔ لفظ سیاست اتنا مقدس لفظ ہے، اسے کچھ ناکام سیاستدانوں نے اتنا استعمال کیا کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے لفظ سیاست بھی بدنام ہو گئی۔ ورنہ تو معصوم امام اگر ائمہ کو مخلوق الہی کا سب سے بڑا سیاستدان بولے لفظ سیاست، السلام علیکم یا خاتم العباد، میرے معصوم امام زیارت جامعہ میں فرمائے، اے اہل بیت، آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں۔ یہ لفظ اگر امام نے استعمال نہ کیا ہوتا تو میں کرتا تو آپ مجھے پکڑ لیتے۔ آپ کہتے مولانا کچھ اور بولتے، لفظ سیاست کیوں بول دیا؟ مگر میں مولانا کا فرمان نہیں سنوں گا، یہ ڈر کر کے نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا تو مولانا کا فرمان نہیں سنو۔ تو لفظ سیاست اتنا نااہل سیاستدانوں نے استعمال کیا کہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا، ورنہ سیاست سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں۔ امور مخلوق کے نظم کو اور تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست کی تعریف سن لیجیے، مخلوق کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کی بھئی ایک تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اسماعیل کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے۔ علم منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے۔ تعریف کسے کہتے ہیں علم منطق میں؟ تعریف ان جملوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جامع الافراد ہوں اور مانع الاغیار ہوں۔ یعنی مائک کے بارے میں ایسا جملہ بولوں کہ جتنے بھی مائک کے اجزاء ہیں وہ سب اس جملے میں سما جائیں اور جو غیر متعلق ہیں وہ اس سے باہر چلے جائیں، تب جا کر تعریف بنے گی مائک کی۔ مثلاً اگر میں مائک کے بارے میں کہوں جی مائک کیا ہوتا ہے، تعریف کیجیے، تو میں کہوں جی لوہے کا ایک اسٹینڈ، تو یہ تعریف نہیں ہوئی۔ میں کہوں جی بجلی کا ایک تار، تو یہ تعریف نہیں ہوئی۔ مجھے لفظ ایسا بولنا ہے کہ جس میں تمام اجزاء شامل ہو جائے تب وہ تعریف کر رہے ہیں۔ علم دقت بیٹھے ہوئے ہیں تو علم کی بھی تعریف ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا علم کہلاتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لمس ہو سکتی ہیں، چکھی جا سکتی ہیں، سونگھی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں، پانچوں حصوں کے ذریعے جو پانچوں حصوں کی زد میں چیزیں آ جائیں وہ اگر ہمارے ذہن کا حصہ بن جائیں تو انہیں علم کہا جاتا ہے۔ میں کیٹو کا پہاڑ دیکھ کر آیا، اب اگر کوئی کیٹو بولے گا تو میرے ذہن میں وہ پہاڑ آئے گا، تو وہ جو پہاڑ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ پہاڑ کا علم ہے، پہاڑ نہیں ہے۔ پتہ اتنی جگہ چاہیے جتنا بڑا پہاڑ ہے، اور علم جگہ نہیں گھیرتا۔ میں اور آپ اگر اپنی معلومات کو صفوں پر اتارنا شروع کریں تو ایک لائبریری تیار ہو جائے گی، یعنی مادے پر اتاریں گے تو لائبریری تیار ہو جائے گی، مگر ہمارے ذہن میں جگہ نہیں گھر رہا ہمارا علم۔ تو علم مجرد مخلوق، علم مجرد جگہ نہیں گھرتا، مادہ نہیں۔ اچھا، اب بات ابتدائی میں ایک ایسی آ گئی کہ جس کی تشریح اور بہتر ہونی چاہیے۔ علم حاصل ہوتا ہے 5 چیزوں کے ذریعے: شامہ، ذائقہ، لامسہ، باصرہ، سامعہ۔ سننے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، سونگھنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، لمس کرنے کے ذریعے، 5 حصوں کے ذریعے ہوا سے خمسہ۔ اب یہ تو لطیفہ نہیں ہو رہا، کسی نے کہا کہ ہوا سے خمسہ کتنے، کہنے لگے 4۔
حواس خمسہ یعنی پانچ چیزیں ہیں. حواس خمسہ کے ذریعے جب باہر کی معلومات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو اسے علم کہا جاتا ہے. یہ جو آ کر بیٹھ گئی معلومات اسے نکالیں گے کیسے؟ آ تو رہی ہے پانچ کے ذریعے، باہر کیسے ہے؟ باہر آنے کے لیے عزیزان گرامی جو تجربے ہوئے ہیں وہ تو دو چیزوں کے، ایک قلم ایک زبان. یا اپنی معلومات کو قلم کے ذریعے سے باہر نکالیے یا اپنی معلومات کو زبان کے ذریعے سے باہر نکالیے. زبان سے باہر نکالنے والوں کو تو آئینہ پسند نہیں کرتے. فرماتے کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ بغیر زبان کے، بغیر زبان کے لوگوں کو بلاؤ. یہ آئینہ ہمیں حکم دے رہے بولے بغیر بلاؤ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بولے بغیر بلا دیں؟ اچھا قلم اگر میں چلاؤں میں تو کہیں گے یہ اتنا بڑا اپنا عنوان لیے پھر رہے ہیں، ہاں وہاں کی شہرت بن گئی، کوئی کتاب لکھی. اگر کوئی عالم دین کتاب نہ لکھے، کوئی دانشور قلم نہ چلائے تو اس کی مذمت ہوتی ہے. میرا سوال، حضرت آدم سے بڑھ کر کسی نبی کا علم مگر کوئی کتاب لکھی؟ حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب لکھی؟ حضرت موسیٰ کی کوئی کتاب ہے؟ اور آگے جائیے، ہمارے نبی نے تو قلم ہاتھ میں ہی نہیں لیا. سرکار نے دو چیزوں کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایک تلوار ایک قلم. تلوار سرکار نے ہاتھ میں اس لیے نہیں لی کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار چلتی نہیں. آپ تو رحمت للعالمین ہے، تلوار آپ کے ہاتھ میں کیسے؟ قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ دیکھتا چاہوں آپ کے لاہور کے ڈاکٹر صاحب نے اعتراض ڈالا ہے حدیث مرداس کے اوپر کہ قلم تو ہوتا ہی علی کے پاس تھا. نبی کا قلم اور تلوار علی کے پاس ہوتا تھا. سرکار نے جب قلم اور کاغذ مانگا تو علی کو دینا چاہیے تھا. یہ آپ کا اعتراض کہیں اور کیوں ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جب کاغذ اور قلم بھی علی کے پاس ہوتا تھا تو جواب کسی اور نے کیوں دیا؟ فرمایا میں تو قرآن کی تفسیر سے پڑھا اور پھر 6 مہینے کے بعد جب قرآن کی تفسیر لے کر آئے تو حضرت کی وہ تفسیر قبول نہیں کی. تو علی کی تفسیر اگر اس دور میں قبول نہیں کی گئی تو علی نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں اسے رائٹ کر دیا؟ پیش کرتے تھے وہ تفسیر مولا جو لے کر آئے تھے وہ کیوں امام حسن رضی اللہ امام حسین کے پاس آئی, امام سجاد کے پاس آئی, امام باقر کے پاس آئی اور امام وقت کے پاس آئی. جب امام حضور فرمائیں گے تو وہی تو تفسیر قرآن ہے جو مولا علی کی لکھی ہوئی ہے وہ امام لے کر آئیں گے. تو جب مولا کا دور حکومت آیا تو مولا نے تفسیر قرآن کو نہیں پیش ہوئی, پتہ کیوں نہیں لے لیا؟ آپ کے ہاتھ میں کاغذ قلم تھا تو آپ نے خود کیوں نہیں لے لیا؟ تو عزیزان گرامی سارے اعتراضات کا ایک جواب
مگر یہ جواب بڑی محنت کے بعد میں نے ترتیب دیا ہے اور آپ کی توجہات میرے ساتھ بھرپور ہیں۔ علی اس امام برحق کو کہتے ہیں جو اپنا اختیار اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ورنہ رسم پڑ جاتی کہ جس کے ہاتھ میں اختیار آئے، اللہ اکبر، وہ اپنے مفاد کے کام کرے۔ جی قلم تو مولا علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں ہی نہیں لیا، کیوں نہیں لیا؟ معاذ اللہ، سوچنا بھی بولنا میرے لیے مشکل ہے، کیا لکھنا نہیں آتا تھا؟ امی کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کے توسط سے کسی کی کہہ رہا ہوں۔ امی کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، امی کا مطلب اصلی ہے، جیسے تھے ایسے ہی ہیں۔ اب طے کرو کیسے تھے، بس کیسے تھے اگر طے ہو جائے تو یہ الجھن دور ہو جائے گی کہ کیسے ہیں۔ بھائی نبی کا مقام تو نبی کا ہے، میرے مولا علی فرما رہے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ یہ مولا کی حدیث بڑے چہچہا کر اور بڑی سجا کر بیان کی جاتی ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، شاگرد جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ یقیناً ٹھیک ہے، استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا علی جیسے فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ تمہیں علی کو غلام بنتا ہوا دیکھنا زیادہ عزیز ہے؟ ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھ رہے ہیں، ہماری دید ہی کچھ اور ہے، ہم جس اینک سے دیکھتے ہیں وہ اینک کربلا کی ہے، ہمارا زاویہ نگاہ کچھ اور ہے۔ یہ جو حدیث کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، اس کا یہ معنی اور مفہوم بھی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہے کہ کوئی سامنے تو آئے کہ حرف سکھائے، کوئی ایک حرف بھی سکھائے۔ دنیا کا کوئی عادت نہیں ہے جو ابھی سے ایک حرف بھی زیادہ جانتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار جی کہ علی کو میں نے پڑھایا ہو، علی کو میں نے کچھ سکھایا ہو، تو وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو امام اولین ہے، وہ جو امام آخرین ہے، وہ جو خاتم الانبیاء ہیں، جو سانس لیں تو ماحول علمی ہو جائے۔ تھک کر نہیں سنے مجھے، میرے جملے ایسے ہی ہیں، جن کی فضا علمی ہو۔ اور جملہ کہوں، تم کہہ رہے ہو کہ انہیں معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی۔ وہ قلم کون سا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے جن سے سطریں لکھی جاتی ہیں؟ تو میں نے حدیث مبارکہ کو جب جا کے اصول کافی میں دیکھا تو معصوم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ میں نے صفحہ پلٹا تو مجھے حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ میں نے جب صفحہ پلٹا تو حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ یا رسول اللہ، قلم پہلے بنا، عقل پہلے بنی، یا آپ کا نور پہلے بنا؟ عجب نہیں علی کی آواز آئے، یہ تین کب ہے؟ یہ ایک ہی ہے۔ جو عقل ہے وہی محمد ہے، جو قلم ہے وہی محمد ہے۔ جو قلم پروردگار بن جائے، اللہ جس قلم سے کائنات کو لکھ ڈالے،
کہہ رہے ہیں اسے لکھنا نہیں آتا تھا. یہ کچھ اور حکمت ہے، ڈھونڈنا پڑے گی. خبردار کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جلدی نہ کیا کرو. طالب علم کا کام عجلت نہیں ہے. تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو اپنی ناسمجھی کا احساس کرو اور ڈھونڈو انہیں جو قرآن سمجھتے ہیں. جاؤ ان کے پاس جو لا یمسہ الا المطہرون کے مصداق ہیں. کون سمجھائے گا ہمیں یہ مفاہیم؟ بہت سارے لوگ جلد بازی کا شکار ہیں، عجلت کا شکار ہیں. بہت ساری قرآن کی آیات ابھی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہیں، آگے آئیں گی سمجھ میں. جلدی نہیں کریں. جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا ایسے قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے گا. شعور کو بڑھنے دیجئے. قرآن ہر زمانے میں نئی آب و تاب کے ساتھ ہے. قرآن ہر دور کے اندر نئے رنگ کے ساتھ ہے. جیسے جیسے شعور بڑھے گا ایسے ایسے قرآن سمجھ میں آئے گا. یہ قرآن صامت کی بات میں کر رہا ہوں. اور شاعر نے خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو لینے دو. یہ قرآن ناطق کی بات ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. ماشاءاللہ. بلند تر حکمت ڈھونڈ رہی ہوگی نا. سبب کیا تھا جو سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا؟ توجہ چاہوں گا. جو عالم اتنا بڑا ہو 27 سوال جوڑ کر لائے مولا علی کے پاس، مشکل ترین، جس کا جواب کہیں نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، کہ علی پہلے دوسرے پہ شرمندہ ہو جائیں گے ان کے گمان میں. 5واں سوال پوچھنے کے بعد بھول گئے کہ چھٹا کیا ہے. تو مولا نے فرمایا میں بتاؤں چھٹا سوال کیا ہے؟ 8واں کیا تھا؟ 9واں کیا سوچا تھا؟ میں تمہارے سوال بھی جانتا ہوں، جواب بھی جانتا ہوں. تو الجھ کے پریشان ہو کر گھبرا کر کہنے لگے یا علی آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. خبردار. آستین لوٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ کچھ عرصے سے میری مجلس سے سن رہے ہیں تو میں آستین لوٹے میں ہوں. تو کہنے مولانا کوئی حکمت ہے؟ خبردار خبردار. جملہ سنیں گے. نبی کو اپنا جیسا کہنے والے ذرا کان کھول کے سنیں. جو ہمارے معاشرے کے کونے خطروں سے آواز آتی ہے نبی ہم جیسے، وہ ذرا کان کھول کے سنیں. جو بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے تو نبی ہم جیسے ہیں، پہلے تو آپ یہ کہا کریں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، نبی تو جیسے. بڑا شوق ہے کچھ لوگوں کو کہ نبی ہم جیسے. 2 بچوں نے اسکول میں داخلہ ساتھ لیا، ایک ذہین ہوشیار محنتی، ایک نکما کن. ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کرتا رہا اور ایک نے کئی سالوں میں ایک کلاس پاس نہیں کی، اور بالآخر ایک میٹرک میں پہنچ گیا، ایک تیسری میں پہنچا. دونوں پہ وقت ایک لگا، سرمایہ ایک لگا، محنتیں ایک جیسی لگیں، مگر ایک 10ویں میں اور ایک تیسری میں. مساوات پسند مزاج. افسران آ گئے، ریکارڈ دیکھنے لگے تو کہنے لگے جی دونوں کا داخلہ ہے. جی آر بتا رہا ہے کہ دونوں کا داخلہ ایک ہی تاریخ میں ہوا ہے، ان پہ محنت ایک جیسی لگی ہے، ایک 10ویں میں ایک تیسری میں. کہا یہ ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور کیا کریں، ایک محنتی ہے وہ 10ویں میں، ایک ذہین نہیں ہے محنت نہیں کرتا وہ تیسری میں. کہنے نہیں برابر ہونا چاہیے سب، خرچہ ایک ایسا ہوا ہے. کہنے حضور آپ ہی بتا دیجیے کیسے برابر کریں. تو جب ان پر ڈالی گئی تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، یہ 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ. جو کہتے ہیں نا نبی ہم جیسے ہیں وہ یہی میں جان رکھتے ہیں، یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے. کہنا نبی ہم جیسے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی کیا چیز ہم جیسی ہے؟ کہنے لگے آپ کو نظر نہیں آیا، تاریخ نہیں پڑھی، سیرت نہیں پڑھی، سمائی نہیں پڑھے. 2 آنکھیں تھیں، 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، 2 کان تھے، بیویاں زوجائیں تھیں، بچے تھے،
شادی بیاہ رات سونا جانا بازار خریداری سارے کام وہی تھے. تو میں نے کہا اگر یہ سارے کام وہی ہیں جو تمہارے ہیں تو میں کہہ دوں شمر تم جیسا ہے, جلدی تم جیسا ہے. یقین جانیے ناراض ہو گئے. کہنے کہ مولانا شمر کو آپ ہم جیسا کہہ رہے ہیں. کہاں شمر کہاں ہم؟ میں نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں, کہاں تم کہاں مصطفیٰ. آپ پڑھیں گے محمد والے. بھائی خدا کے اس قول کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسے ہیں, وہ علی کی مار سے بچتے رہے. نہیں تھک رہے ہیں آپ کی باتیں. جب یہ 27 سوال جوڑ کر لانے والے لوگوں نے اپنا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے آپ کا علم نبی کے علم کے برابر. مولا کی پیشانی پہ بلا ہے. نشانی کی اس بات کی کہ مولا کو برا لگا ہے. اور ایک مرتبہ خود سے کسی کیفیت میں فرمایا, خبردار آتا نواب النبی, میرا علم نواب مصطفیٰ. مجھے نبی نے پہلی گھٹی اپنا نواب دیا تو میں یہ دعویٰ علم کر رہا ہوں, جس نبی کے لعاب میں اتنا علم ہو اس کے خون میں کتنا علم ہوگا, اس کی زبان میں کتنا علم ہوگا. تو بحث یہ نہیں ہے کہ نبی مکرم کے بارے میں کوئی منفی بھی سوچ لے. ہو سکتا ہے کل بات آگے بڑھے. قرآن مجید میں 4 آیتیں ایسی ہیں جو نبی کے علم کے بارے میں ایک ناسمجھوں کو مدد کر رہی ہوتی ہے. لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ یہ قرآن ہر زمانے کے اندر جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا جائے گا قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا. تھوڑا بڑھا تو سب نہیں کرو, صحیح بات ہے. ایک سلوات پڑھے گا محمد والے. اس سے بہتر سلوات ممکن ہے رضی اللہ. امامیہ نے بھی اور علماء اہل سنت نے بھی ان آیات کے جواب دیے اور ان کو سمجھایا ہے. جواب کے بعد آیت کا جواب نہیں ہوتا, جو تفسیر کی گئی ہے اس کا جواب, یعنی اس کا وہ پہلو جو بیان کیا گیا اس سے ہٹ کا پہلو بھی بیان کیا جا سکتا ہے. تو جب کہا تھا کہ فرمایا کہ میرا علم نواب مصطفیٰ ہے, اس درجے کا عالم کبھی قلم ہاتھ میں نہیں کیا. حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب نہیں لکھی, نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی, مولا حسین نے کوئی کتاب نہیں لکھی, مولا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی. نہج البلاغہ علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ مولا کے خطبے ہیں جو راویوں نے حفظ کیے اور راویوں نے دوسرے راوی کو دوسرے راوی جیسے حدیث کا شجرا ہوتا ہے, آپ تو ہمارا شجرا بھی ہے حدیثوں کے شجرے کے ہوتے, اور پھر وہ حدیث جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر کسی مرحلے پر آ کر کوئی کاتب اسے لکھ لیتا ہے اور پھر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں راوی کیونکہ یہ ہے اس لیے صحیح حدیث. پھر حدیثوں کی قسمیں بنتی ہے. اگر حدیث میں کوئی ایسا راوی آ گیا جو راوی معتبر نہیں تھا تو وہ صحیح ہو جائے گی, اور اگر ساری سلسلہ اس کا کڑیاں ساری معتبر ہے تو کہتے ہیں صحیح حدیث ہے. تو بات پہ چل کر آپ نے مولا کے خطبوں کو لکھا, خطوط کو لکھا, مگر علی بن طالب نے کوئی کتاب نہیں لکھی. اللہ مدد صاحب کا ایک جملہ دیا کر رہا ہوں, لاہور کے بزرگ بیٹھے ہوئے انہیں لندن صاحب یاد ہو گئے. لندن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. لندن صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم میں علی کا نام نہیں ہے, کشکول سید رضی کا نام ہے. مولا کے دروازے پر بھیک مانگنے گئے تھے, جو سید رضی کو ملا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. میرے مولا علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی, امام سجاد نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. صحیح پر سجادیہ کی دعاؤں کا مجموعہ میرے مولا نے اپنے 2 بچوں کو یاد کروایا. انہوں نے پھر اپنے صحابیوں کو بتایا, پھر انہوں نے اپنے صحابیوں کو بتایا, پھر کچھ کو تک کے بعد اسے لکھ دیا.
حضرت زین شہید کو اور حضرت امام باقر. اور یہ جس طرح سے فیصل جانے کی 56 دعائیں ہم تک پہنچی ہیں. کبھی تفصیل سے بات ہو سے فیصل جا دیا پر گفتگو ہونی چاہیے. کیوں نہیں لکھی کتابیں؟ کیوں نہیں لکھی؟ ایک جملہ پہلے اس بات کے جواب میں اپنے بچوں کے لیے کہہ دوں. نبیوں نے ائمہ نے جو کتابیں نہیں لکھی اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ یہ اپنا علم کاغذوں پر نہیں اتارتے، پیپروں پر اتارتے. نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں. ہاں، مولا علی نے کتاب لکھی ہے، علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں. یہ سارے شہدائے کربلا حسین کی کتابیں ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اس ممبر سے سنتے آئے اور جو مکتبی علم ہے وہ ہمارا یہی علم ہے. ہم جگہ جگہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم جگہ جگہ حسین کا خیمہ لگاتے ہیں جسے امام باردہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. 1.5 دلی میں امام حسین نے جس عالمی حکم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ ظفر کالونی میں امام باردہ فاطمہ اس کا ایک کیمپس ہے. اور یہاں تک یہ اگر اسکول میں یونیورسٹی میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. اور آ گیا ہے ٹیچر بہتر کیجیے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد کا. توجہ کر لیا آپ نے؟ میرے مولا علی سے سوال کر رہا ہے ایک شخص، یا امیر المومنین صف لی المتقین کانی انظر الیہم. جواب نہ دینا، کتاب نہ لکھنا، ایک ہی وجہ نہیں ہوتی، وہ عرض کر رہا ہوں. مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ کانی انظر الیہم، اور ایسے بتائیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی علی سے علم بھی مانگ رہا ہے، خطابت بھی مانگ رہا ہے. ایسے بیان کرے کہ میرے اوپر وہ مجسم ہو جائے. میرے مولا علی علیہ السلام نے، راوی کہتا ہے فَتَسَاقَلَ علیہ السلام ان جواب، علی نے جواب دینے سے گریز کیا. وہ بول رہا ہے مولا علی اس کی بات کو اثر نہیں لے رہے. اس نے اصرار کیا مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یا حمام، نام حمام تھا پوچھنے والے کا. یا حمام، دو چشمی حمام، دو چشمی ہے سے حمام. یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. قرآن کی آیت مولا علی نے پڑھ کر فرمایا اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بھی. یہ کہہ کر علی خاموش ہو گئے. فلم یقنا حمام، راوی کہتا ہے حمام کھانے نہیں ہوا، قریب آ کے بیٹھ گیا. مولا بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں ایک گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہارا جواب دیتے ہیں. اٹھ کے دور جا کے بیٹھ گیا. پھر وہاں سے آواز آنے لگا مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ بار 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 مولا نے خطبہ ارشاد کیا. 110 صفتیں متقین کی فی البدی. متقی ایسا ہوتا ہے، متقی ایسا ہوتا ہے، متقی ایسا ہوتا ہے. اور آپ کو خطبہ جا کے پڑھیں، شاہکار ہے علی بن ابی طالب کا وہ خطبہ، عربی ادب کا شاہکار ہے. میخائیل رمضان ایک عیسائی عربی ادیب، لبنان کا رہنے والا میخائیل رمضان ایک عربی ادیب، عرب زبان کا ادیب، وہ کہتا ہے کہ میں نے علی کا کلام پڑھنے کے بعد اندازہ کیا کہ جیسے قرآن میں آیات سجدہ ہیں ان کو پڑھ کر اللہ کا سجدہ لازم ہو جاتا ہے، ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کچھ ایسے جملے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اللہ کا سجدہ لازم ہو جاتا ہے.
جی اسے بلایا گیا ایک بہت بڑے سیمینار میں، ادبیات کا سیمینار تھا، عربی ادب کا، فصاحت و بلاغت کا۔ نظامت کرنے والے نے آواز لگائی کہ میں اب اسے بلا رہا ہوں جو تاریخ ادب کے اندر علی کے بعد سب سے بڑا بندہ ہے، سب سے بڑا ادیب ہے، اور تاریخ ادب میں علی اور یہ دو ہی بڑے نام ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، اس سے مائک لے لیا، کہنے لگے مجھے ذلیل کرنے بلایا ہے؟ تم نے کیا کہہ دیا کہ تاریخ ادب میں علی اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ تم نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا؟ سنو، آسمان تک ایک قوی ہیکل انسان تصور میں لاؤ، زمین تا آسمان ایک قوی ہیکل آدمی تصور میں لاؤ، اس کے پیروں میں جوتوں کو تصور میں لاؤ، اس کے جوتوں کے تسموں کو تصور میں لاؤ، ان تسموں میں سینکڑوں تاروں کو تصور میں لاؤ، میں علی کے جوتوں کے تسمے کا تار بھی نہیں ہوں۔ بولنے والا عیسائی ہے، مسلمان نہیں بول رہا۔ جی توجہ کر لیجیے، وہ خطبہ حمام مخفہ مسجع خطبہ مولانا کا، ہر صفت ایک وزن کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، جیسے مصرے بول رہے ہیں، مصروں کی طرح میں مولانا خطبہ دیا۔ جب 110ویں صفت پہ علی پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، مولا اس کے جنازے کے قریب گئے اور جنازے کو دیکھ کر فرمائے انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ خبردار، جواب کا نہ دینا ہو رہا ہے، جواب کا نہ ہونا ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر جواب نہیں دیا جا رہا تو جواب نہیں ہے۔ اور ائمہ کا کوئی ذمہ داریوں کا تقرر نہ کرے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میری تو آپ کی تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں نماز پڑھ کے مڑا، مولانا سے مسئلہ پوچھا، ابھی مولانا سوچ رہے تھے کہ میرے مسئلے کا جواب دیں، برابر میں کھڑے ایک نمازی نے جواب عنایت فرما دیا۔ ہم نے دوسرا مسئلہ پوچھا تو پیچھے کھڑے ایک اور نمازی نے جواب عنایت فرما دیا۔ بھائی تم سے کب پوچھ رہے تھے؟ مولانا سے پوچھ رہے تھے؟ یا ہر شخص مفتی ہے؟ یا ہر شخص پورا ہے؟ یا ہر شخص جواب دینا چاہتا ہے؟ کچھ خاموش ہو جاؤ، کسی اور کو جس کا بولنے کا حق ہے اسے بولنے دو۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا، جواب کا نہ ہونا اور ہے، جواب کا نہ دینا اور ہے۔ بہت سے لوگ ائمہ کبھی ذمہ داریوں کا تقرر کرتے ہیں، بتائیے بتائیے، بھائی نہیں بتانا چاہ رہے تو سمجھو حکمت ہے نا، تم طے کرو گے کہ امام کو کیا کرنا ہے۔ امام نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ مر جائے گا، یہ برداشت نہیں کر پائے گا میرے خطاب کو۔ تو وہاں بیٹھے ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا، چاہنے والے بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، مخالف بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ میرے مولا نے مڑ کر اسے دیکھا جس نے یہ کہا نا کہ ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا، اور دیکھ کر فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے۔ پھر فرمایا ینحدر عنی السیل، میں معرفت کا سیلاب ہوں۔ مولا علی کا اپنا جملہ، میں معرفت کا سیلاب ہوں، میں علم کا سیلاب ہوں، اور جب سیلاب بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا۔ غور کر لیا آپ نے؟ یہ نہج البلاغہ مولا علی نے خطاب کیا تو بعد میں لکھ دیا گیا۔ علی نے کتاب نہیں لکھی، علم میں علی، اللہ اکبر۔ کیوں سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا؟ ایک بہت بڑا نام ہے، میرے بچے اور جوان یقیناً جانتے ہیں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان۔ حرم میں حضرت معصومہ بالائے سر میں ان کی قبر ہے، یعنی بالائے سر جو مسجد ہے، بی بی کی سرہانے کی طرف جو مسجد ہے، اس مسجد میں ان کی آخر میں جا کے قبر ہے۔ بہت بڑے عارف تھے،
بہت بڑے متقی، ان کی تفسیر قرآن مارکۃ العرب تفسیر ہے. وہ شاعر بھی بہت بڑے تھے، ادیب بھی بہت بڑے تھے. زیادہ تر عارف اور صوفی، میں نے سمجھانے کے لیے لفظ صوفی کہا ہے، زیادہ تر عارف اور عرفانیات سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شعر کہتے ہیں کہ زیادہ تر اولیاء الہی کے دیوان ہیں پورے پورے، اور شعر و شاعری فقیروں کا مزاج ہے. تو حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی کلام کہتے تھے. ان کے بیٹے کہتے ہیں ہر کچھ مدت کے بعد میرے ابا مجھے کاغذ دیتے تھے کہ جا کر اسے کنویں میں پھینک کر آ جاتا، اور میں پھینک کر آ جاتا تھا. 10ویں دفعہ وہ کاغذ لپٹے ہوئے کاغذ میں پھینک کر آیا. ایک دن ایسے ہی جا رہا تھا کہ ایک کاغذ کچھ مڑا ہوا سا تھا جس میں مجھے ایک مصرع لکھا ہوا نظر آیا. اسے کھول کر دیکھا تو بہترین نظم تھی. دوسرا کھولا تو بہترین غزل تھی. تیسرا پرچہ کھولا تو بہترین اس کے اندر فلاں صنف کا کلام تھا. مختلف اصناف شاعری کے اندر اشعار تھے. کہنے لگے میں وہ لپیٹ کے واپس لے آیا. میں نے کہا ابا آپ نے مجھے کہا یہ میں پھینک کر آ جاؤں، اس میں تو شاعری ہے. کہنے لگا ہاں بیٹا یہ میری شاعری ہے، اور مجھے جب شعر کہنے کا ذوق ہوتا ہے تو میں کلام کہتا ہوں، اور جب بہت سارے کاغذ جمع ہو جاتے ہیں تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، پھینک کر آ جاؤ. کہنے لگے ابا انہیں رکھیں، دیوان بنے گا، محفوظ ہوگا. کہنے لگا نہیں 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 انہیں نہیں رکھنا، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ میرا کوئی دیوان آئے. لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے. میں اللہ کے کلام پر ایک بال برابر بھی اثر نہیں آنے دوں گا. عزیزوں، نبی نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر قلم ہاتھ میں لے لیتے تو یہ کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے، اللہ کا کلام اللہ کا رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیں آپ نے. تو قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں. یہ طے کرنا میرے لیے کل آگے بات پڑے گی. آج کی بات کو میں ایک منزل دے رہا ہوں. یہ طے کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے. بھائی میری محنت کا ذاتی جملہ ہے، میری اپنی محنت کا جملہ ہے، اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. مولا حسین راضی ہو جائے، بس جن سرکار کے لیے کہہ رہا ہوں وہ راضی ہو جائیں. یہ کیسے طے کریں کہ کون عاشق ہے کون معشوق ہے؟ جب قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے تو یہ کیسے طے کریں کہ کون عاشق اور کون معشوق ہے؟ میں طالب علم تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. عشق الہی کا جلوہ مصطفیٰ، بندگی کی معراج سرکار دو جہاں. کیا بندہ ہے کہ جسے معراج پر بلا کر اللہ تکبر کرتا ہے. میرے اور آپ کے لیے لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ہے ہی اللہ کے لیے اچھا ہے. کسی اور کے لیے لفظ اچھا نہیں ہے، مگر اللہ کے لیے یہی لفظ اچھا ہے. صبح شام 10 دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تکبر کا، کبریائی کا، اس کے اکبر ہونے کا اعلان ہم صبح شام کرتے ہیں. جی وہ فخر کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وہ اللہ بابرکت ہے جو اپنے بندے کو سیر کروانے لے گیا. سیر مصطفیٰ کر رہے ہیں، تعریف اللہ اپنی کر رہا ہے. میں اپنے بندے کو معراج پر لے گیا. معراج کو لے جانا یہ اللہ اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اور عزیزوں بس یہ کہہ کر میں آج منزل تبدیل کروں اور مصائب کے چند جملے کہ نبی ایک دفعہ معراج پر نہیں گئے. 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ ہلی نے لکھی ہیں. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب دل ہوتا تھا چلے جاتے تھے. بھائی ان کا یہاں رہنا تعجب کی بات ہے، وہاں جانے پہ تعجب کیا ہے؟
اور علامہ ذیشان حیدرجوادی نے تو 2 مصروں میں خلاصہ کر دیا اپنی اس بحث کو. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. علامہ ذیشان حیدرجوادی کی منقبت کا 2 مصرے. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. ایک دفعہ جو قرآن میں بیان آیا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، سورہ نازل ہو گیا، وہ آفیشل سفر تھا. بھئی یہ جملہ آپ کو زیادہ بچوں کو وہ سرکاری دورہ تھا. ویسے تو جب چاہتے تھے آ جاتے تھے، مگر ایک دفعہ اللہ نے بلایا، اور جب آفیشل سفر ہوگا، سرکاری دورہ ہوگا، تو پھر پروٹوکول بھی ہوگا. پھر گاڑی بھیجی جائے گی، پھر جگہ جگہ دورہ کروایا جائے گا، پھر مختلف آسمانوں پر استقبال کروایا جائے گا، اور پھر ایسی جگہ پر پہنچنے کے بعد سارے نبیوں کو نماز پڑھائیں گے. اور پھر جب ہے ہی ان کی معراج تو پھر کوئی اور کیوں جائے گا؟ تو جبریل کی آواز آئے گی، لو دنو تو انمولتن، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا لاحترق تو جل جاؤں گا. سرکار آگے بڑھے تو دیکھا کہ جبریل ساتھ ساتھ نہیں ہے. اب تک تو ساتھ تھے، اب نہیں ہے. مڑ کر دیکھا تو جبریل دور کھڑے تھے. تو سرکار نے آواز دے کر کہا، جبریل آگے آؤ. قاب قوسین و ادنیٰ سدرۃ المنتہیٰ. تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ ان ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے. میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میری جگہ نہیں ہے. تو مجھے کہنے دیجئے نا کہ جبریل نبی پر جو قرآن لے کر آتے تھے وہ ایک رسم ادب تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. توجہ کر لیا آپ نے. کل بات آگے بڑھے گی. عزیزان گرامی، قرآن کا اور اس گھرانے کا بڑا گہرا تعلق، اور تعلق بھی اتنا گہرا اور ذاتی ہے کہ قرآن کہیں یا اہل بیت کہیں، یہ 2 جلوے ہیں ایک حقیقت کے، 2 رخ ہیں ایک حقیقت کے. ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو قرآن نظر آ رہا ہے، ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو اہل بیت نظر آ رہا ہے. بلا تشبیہ جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک جانب لوگو بنا ہوا ہوتا ہے کہ کس مملکت کا سکہ ہے، دوسری جانب مالیت لکھی ہوتی ہے کہ کتنے کا سکہ ہے. قرآن اور اہل بیت بلا تشبیہ ایسے ہیں. تشبیہ نہیں دے رہا، ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اہل بیت قرآن کی حیثیت کو کہتے ہیں، اور قرآن اہل بیت کی مالیت کو کہتے ہیں. یہ دونوں ملیں گے تو حقیقت قرآنیہ سمجھ میں آئے گی. اور جب یہ اور قرآن 2 نہیں ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ سر کٹنے پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ شہید ہیں، اور اگر شہید ہیں تو قبر میں بھی قرآن پڑھیں گے، اور قبر میں سر رکھنے سے پہلے نیزے کی عینی پر بھی وہ قرآن پڑھے گا. لہذا سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حسین کے سر کا ایک معجزہ تلاوت قرآن، کٹنے کے بعد بھی جو بول رہا تھا. حضرتارو، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ مجلس میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بچیاں بہنیں بیٹھی ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. میرے بھائی کی ایک خواہش ہے، اس کے مطابق مسائل کے چند جملے رونے والوں کو ہدیہ کروں گا. یوں تو کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، اور ایسی ایسی شیر دل مائیں ہیں جن کا ذکر آج بھی حوصلہ عطا کر رہا ہے. اچھا، ایک ماں تو ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے مگر ایک بچے کا بھی لاشا نہیں دیکھا. میں آج کی اگر محاوراتی زبان میں کہوں تو منہ نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا، میت کا، شہید جنازے کا چہرہ نہیں دیکھا.
ہمارے یہاں تو انتظار ہوتا ہے نا، ابھی نہیں دفناؤ، ماں آنے والی ہے، اتنی دیر روک لو کہ وارث آ جائے۔ ایک ماں ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور کہتی ہے لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ان ماؤں میں بتاؤ، ایک ماں ام لیلا، بڑا جگر ہے اس بی بی کا، فخر یوسف علی اکبر کی ماں، جس کا حسن و جمال نبی کے حسن و جمال سے مشابہ ہو۔ اگر کسی ماں کا بیٹا خوبصورت ہوتا ہے نا تو ماں اسے دیکھ دیکھ کر ہی جیتی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ اندر سے آواز اسے آتی ہے میرا گھرو جوان، میرا کڑیا جوان، دیکھو میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ اگر معمولی خوبصورتی ہو تو مائیں اپنے جوان بچوں کو دیکھ دیکھ کر جی رہی ہوتی ہے، اس سے آنے جانے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جو فخر یوسف ہو، شبیہ مصطفیٰ، اس کی ماں کا کیا حال ہوگا اپنے بچے کو دیکھ کر؟ جان تھی جناب علی اکبر، بیوی کی جان تھے جناب علی اکبر۔ یوں تو میدان میں ہزاروں ہر شہید گیا اور شہادت کا جام نوش کیا، لیکن علی اکبر کی شہادت کچھ نہیں۔ میں شہادت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رکھتا، چند منزلیں میں اندر ہوگا۔ امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، بابا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ حسین نے سر سے لے کر پیر کر دیکھا اور گلے لگا کے اتنا روئے اور ایک ہی جملہ کہا، کاش تمہارے کو جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ علی اکبر تک میں تم سے پوچھتا کہ کیسے باپ سے جوان بڑھنے کی اجازت پڑتا۔ فرمایا جاؤ علی اکبر، اپنی ماں سے جا کے جاتا ہوں، اپنی پھوپھی سے بہنوں سے جا کے جاتا ہوں۔ حضرت علی اکبر ایک خیمے میں آئے جہاں بیویاں نے حلقہ بنا دیا۔ مقتدر نگار لکھتے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے، کچھ باہر آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیوی دوبارہ اندر لے جاتی ہے اور رونے کی آوازوں کے ساتھ علی اکبر کو دوبارہ خیمے میں لے جاتے ہیں۔ اللہ پر نشانہ کا جواب لکھتے ہیں کہ ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یقیناً کوئی چھوٹی بیوی ہو گئی، دامن پکڑے کھڑی تھی اور کہتی تھی بھیا ہمارے بابا کی غربت میں رہ کرو، بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ کیسے بیویوں سے رخصت کی جناب علی اکبر نے، اس کا بیان بہت مشکل۔ آئے مولا حسین نے آمادہ کیا، میدان کربلا روانہ ہوئے اور جب میدان تک پہنچے تو بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ تھا، تو امام حسین نے جناب فضہ کو بلا کے کہا، اماں جوان اولاد اور اولاد کے حق میں ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ جلدی سنتا ہے، اللہ زیادہ سنتا ہے۔ ام لیلا سے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کریں، ایک مرتبہ اور میں اپنے بچے کو دیکھوں۔ جناب ام لیلا خیمے میں گئی، عزاداروں سر پہ قرآن لے کر کھڑی ہو گئی، مناجات پڑھنا شروع کیا، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ میرا علی اکبر مجھے دکھا دے۔ ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز پڑا، مکمل عبادت کر کے خیمے کے گھر پر پہنچی تو کیا دیکھا، علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں، کہنے بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کن تک ہوتا ہوں، میں بتاتا مجھے کس انداز سے تربیت دی ہے۔ بابا سے پانی مانگ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں نا۔ 3 سال کا سن تھا جناب علی اکبر کا، امام حسین مسجد میں تشریف فرما تھے، برابر میں آ کے بیٹھتے کہ میرے بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر حسین نے یہ نہیں کہا کہ انگوروں کا موسم نہیں ہے۔ علی اکبر مانگے اور حسین نہ دے۔ میرے مولا نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، موجودے سے پوچھا گیا انگوروں کا پوچھا، موجودے سے حسین کے موجودے سے انگور آ گئے۔ آگے بڑھا کر کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے رونے والوں سے سوال کرو۔ جب 3 سال کے علی اکبر کو معجزے سے
शेरों में नजम दिया है। शायर कहता है, शिद्दत इत्तेहाद से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनावों से निपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साफिए कौसर की बहू, हाजी मशीदा कई बार उलट कर देखा, शायद चंद खतरे पानी के निकल आए। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। कहा अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। अब हजरत अली अकबर रवाना हुए तो महसूस हुआ जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। मुड़ कर देखा तो इमाम हुसैन आवाज दे रहे, महलन महला या बुरैया, आहिस्ता आहिस्ता मेरे लाल। बाबा से गले लगकर आखिरी गुफ्तगू की, अली अकबर मैदान में पहुंच गए। अज़ादारों गिरिया हो गया, मजलिस हो गई, 2 मंजिलें और ले लीजिए। एक ऐसा भी वक्त आया कि आवाज दी, बाबा मेरा सलाम आखिर। हुसैन खड़े हुए फिर बैठ गए, फिर खड़े हुए फिर बैठ गए। रो रहे ना, 6 मरतबा जमीन पर गिरे और आवाज देते थे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे लाल आवाज दो। एक मरतबा पैरों के करीब से आवाज आई, बाबा मैं आपके करीब ही हूँ। हुसैन जमीन करबला पर बैठ गए। अली अकबर के सीने में बर्छी लगी हुई थी, बर्छी को हिलाया तो अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, एड़ियां नहीं रगड़ रहे थे, जमीन करबला को जलजला आ रहा था। एक मरतबा बर्छी निकालते हुए आवाज दी, नाना आइए, अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए, मैं अपना इस्माइल से भाग कर रहा हूँ। ये कह के बर्छी का फल निकाला, खून का फवारा जारी हुआ, सीने पर सीना रख दिया, लबों पर लब रख दिए। अज़ादारों बहुत रो लिए, मजलिस हो गई। बस एक मंजिल ले लीजिए। जब हुर अपने बेटे का लाशा उठा रहा था तो हुसैन ने पढ़कर कहा था, जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। और हुर के बच्चे का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया। मेरा सवाल ये है कि हुसैन जब अली अकबर का लाशा उठा तो क्या मंजर था? अज़ादारों मेरे लिए सवाल था कि मासूम से तर्क औला भी नहीं होता, मासूम से तर्क औला भी नहीं होता। ये कैसे हो सकता था कि हजरत अली अकबर का लाशा जवान की मैयत बाप न उठाए और हुसैन उठा ले? जैसे ही अली अकबर का लाशा उठाया, बराबर से एक आवाज आई, मुड़कर देखा तो ज़ैनब खड़ी थी। कहा भाई इसका लाशा ज़ैनब उठाए, ये वाहिद मैयत है जिसको ज़ैनब ने उठाया। ए उम्मे नैना, तुम्हारे बच्चे का लाशा ले आ। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, मानिए मजलिस अज़ा के हिस्से इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा या हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।